اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک. سورہ انعام کا 19واں رکوع توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک. اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولے والد، کرو شکر میرا اور اپنے والدین. اس میں نوٹ کر لیجئے چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں. معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق، وہ حق ادا کی. اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے. البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین کو. انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے. یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ اور واسطہ والدین بن. پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب جبکہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے. یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین کا. یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں. جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں. والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی. تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق شکر اس میں اللہ کے فوراً بعد والد. معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی. جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا ذکر، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر. ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی. تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت. میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنظری. مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت. نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسیٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ. خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر. اس کے خاندان کے نظام اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی. اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے. اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں. یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دینا. لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں.
اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین، یہاں سے تو خاندان کی بنیاد پڑی۔ اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں۔ پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، یہ رشتہ مستحکم ہو۔ اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں۔ سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک طرف تو خود محتاط رہو، ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو، ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو۔ دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے، تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلا تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیتے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو۔ اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہے کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے والدین کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہتے۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ضربۂ سلام ہے قرآن میں، جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ضربۂ سلام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت شے، جس سے گھن آتی ہے، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی ہے۔ یہ ہے لفظ، اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا، اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر بھی، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی قسم کا کوئی تعلق۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من، اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا ہے۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ، کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس ہو، اس کا اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو۔
یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دیکھ رہے ہیں، اولاد کی طرف سے یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو مت۔ یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہر، جھڑکو مت۔ بات جو ہے وہ قل لہما قولا کریما، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دیں تو جھڑکنے کے انداز میں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز میں، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے، ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے، جناح الذل من الرحمہ۔ اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا۔ پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت ہے جذبات کا، ان کے سامنے یہ رہو، تمہاری روش یہ ہو، تمہارا انداز یہ ہو۔ جیسے لفظ قنوت ہے، قانتین اور قانتات، اللہ کے فرما بردار۔ کھڑے ہونے میں بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک کسی کے سامنے آپ سینہ تان کر کھڑے ہیں، ایک کسی کے سامنے آپ ذرا جھکے ہوئے، اپنے شانوں کو جھکایا ہوا ہے، ہلکا سا خم آیا ہوا۔ یہ انداز جو ہے کھڑے ہونے کے فرق میں بھی انسان کی جو باطنی کیفیات اور احساسات ہیں ان کا پورا انعکاس ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہی لفظ آیا ہے سورہ حجر میں حضور کے لیے، حضور سے فرمایا گیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ اہل ایمان کے حق میں شفقت اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو جھکا کر۔ اور اس میں گویا کہ ایک تصویر لفظی ہے کہ جیسے مرغی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے چھپا لے، ذرا سا کہیں خطرہ محسوس ہوا، کوئی اندیشہ ہوا تو چاہے وہ بلی کے ساتھ بلی آ رہی ہو، اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے گی مرغی اپنے بچوں کے، ورنہ تو شاید بھاگے وہاں سے، لیکن بچوں کو بچانے کے لیے اپنے ان پروں کے نیچے چھپا کر اور وہ کھڑی ہو جائے۔ تو یہ انداز جو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ بھی اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو شفقت کے ساتھ اب اہل ایمان کے سامنے جھکا کر، وہ جب آئیں تو محسوس کریں آپ میں رحمت اور رافت اور شفقت۔ وہ لفظ یہاں آیا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ انداز اختیار کرو ان دونوں کے سامنے کہ اپنے بازوؤں کو، اپنے شانوں کو، اپنے کندھوں کو جھکا کر، من الرحمہ، نیاز مندی کے ساتھ، رحمت اور شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ جان لو کہ تم کتنی بھی کوشش کر لو اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا، اللہ سے مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، کہو اے رب میرے ان پر رحم فرمائیو، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ ان دونوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا۔ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، یہ تربیت جو ہے باب تفعیل سے، ربا یربی تربیتاً، اس میں اختلاف ہے کہ مادہ اس کا را با با ہے یا را با واو ہے، حرف علت جو ہے آخر میں، لیکن یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی مادے کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ اس بحث میں اس وقت میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختلف مواقع پر یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، تربیت، پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، یہ لفظ ربیا یہ باب تفعیل ہے، ربا یربی تربیتاً، کما ربیانی صغیرا، اے رب میرے جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا، میری تکلیف پر تڑپتے رہے، بیمار میں تھا جاگتے یہ رہے، اپنا پیٹ کاٹا مجھے کھلایا، اپنی آرام کی قربانی دی اور میرے لیے فکر مند رہے، لہذا اب ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست ہے کہ تو ہی ان پر رحم۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
لیکن اب آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً صالح ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف کر. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بسا اوقات والدین ہیں، اگرچہ والدین ہیں لیکن اب وہ سمجھ نہیں رہی، شعور زائل ہو گیا. جیسے کہ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے. 40 50 60 70 برس کی عمر میں انسان فوت ہو گیا، ابھی حواس قائم ہوتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس ارذل عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. انسان کے حواس جو ہے وہ مختل ہو جاتے ہیں، انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے، وہ فہم باقی نہیں رہا. بچوں کی سی عادتیں، بچوں کی سی خواہشیں، بچوں کی سی فرمائشیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اب ظاہر بات ہے اس سطح پر آ کر کوئی کتنا ہی صالح ہو بیٹا یا بیٹی، وہ اپنے والدین کی ہر فرمائش کو تو پورا نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں تو رد کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا، کہیں تو انکار کرنا پڑے گا، اور کسی وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی سخت انداز بھی اختیار کرنا پڑے. اگر فرض کیجئے کہ حواس بھی مختل ہو گئے ہو، اگر کہیں کسی کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا ہو تو کسی وقت سختی بھی کرنی پڑتی. اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم. ربکم اعلم بما فی انفسکم، اگر اس طرح کی مجبوری کی حالت میں کہیں کوئی طرز عمل اس طرز عمل کے منافی اختیار کرنا پڑ جائے کہ جس کا اوپر تذکرہ ہوا، مطلوب طرز عمل تو وہی ہے. وہ طرز عمل کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اس قدر تفصیل کے ساتھ مطلوب طرز عمل یہ ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہو کہ جس میں اس طرز عمل کے برعکس کوئی روش بھی اختیار کرنی پڑے، تو اگر تمہارا اپنا باطن درست ہے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری نیتیں اس کو معلوم ہے. کس تم صورتحال سے دوچار ہو اس کے علم ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر اندر کا معاملہ درست ہے، نیت تمہاری صحیح ہے، اندر سے تمہارا جو باطنی رویہ ہے وہ غلط نہیں ہوا ہے، اس میں ادب موجود ہے، احترام موجود ہے، والدین کے لیے محبت اور شفقت اور رحمت کے جو مطلوبہ جذبات ہیں موجود ہیں، لیکن مجبوراً کہیں کوئی طرز عمل اس کے منافی اختیار کرنا پڑ رہا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جو رجوع کرنے والے، یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مواقع پر، آبا یعوب اوبن تابا یتوب توبتن، یہ در حقیقت بہت ایک دوسرے کے قریب ہے. آبا یعوب سے اواب، یہ فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، بہت رجوع کرنے والا. اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی انسان کو اپنے والدین میں سے کسی کے ساتھ، بوڑھے والدہ یا بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا تو اس سے دکھ بھی پہنچے گا، خود افسوس بھی، رنج بھی ہوگا، اندر ہی اندر وہ جو ہے صدمہ محسوس کرے گا. تو فرمایا کہ اگر یہ کیفیت ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری باطنی کیفیات کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعا نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے الٹا جو ہے آپ پر ہو جائے گی. ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، فرمایا جس کو میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے دین. تو اصل جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء ہیں. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے، خدمت خلق کی وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد میری والدہ کے اوپر پہنچا دیں. جسمانی نے آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا
دعا کی تاثیر وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئے میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت۔ مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ، یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم روح ہے دین۔ میں نے اسی لیے آج سورہ فاتحہ کی تلاوت کی شروع میں اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، حدیث نبوی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، یا یہ دوسری بات ہے فقہ حنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو کوئی پھر پوری جماعت کی طرف سے لائے، لیکن اس پہ اتفاق کرتے ہیں سورہ فاتحہ ہی اصل نماز۔ اسی لیے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہ سے سورہ فاتحہ کی تجزیہ کیا گیا ہے تضابین کا، اور وہ حدیث قدسی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر، بندہ کہتا اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ، صلاۃ کا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، تو ہم تو صلاۃ میں سورہ فاتحہ بھی ہے، پھر اس کے بعد سب اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی ہے، پھر سجود بھی ہے، قیام بھی ہے اور قعدہ بھی ہے، صلاۃ کو منقطع بنی، لیکن یہ کہ اصل صلاۃ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ اس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے، جب بندہ کہتا ہے میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہمیں نہیں، میرے بندے نے میری ہم تعریف کی سنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے اثنا علیہ، میرے بندے نے میری سنا۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو یہ سارا میں اس لیے آپ کو حوالہ کیا۔ آج میں سورہ فاتحہ کا درس نہیں دے رہا ہوں، پوری بات نہیں سنا رہا ہوں کہ اصل نماز سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور عجیب تبدیل ہے، 3 آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آیتیں 3 جملہ 1، پھر 3 آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیتیں 3 جملہ 1۔ درمیانی آیت ہے 4 نمبر کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے در حقیقت مرکزی ہو گئی، 3 ادھر 3 ادھر، پھر وہ 3 ایک جملہ، آخری 3 ایک جملہ، اور یہ ایک آیت میں 2 جملے، ایاک نعبد بھی مکمل جملہ ہے وہ ایاک نستعین بھی مکمل، اور یہیں پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی آدھی، 3.5 آیتیں ادھر ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اب واو آ گیا، یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں مٹھ ہوتی ہے۔ اب 3.5 آیتیں ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں 2 باتیں کرتے ہیں، ایاک نعبد، ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ حال اور ماضی، حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے، اور دوسرا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو صلاۃ کا مرکزی نقطہ ہے وہی در حقیقت دین۔ اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں، 40 نبوی کی حدیث نمبر 3 جو ہے وہ اس پر ہے ایاک نعبد، اس میں گفتگو ہو چکی ہے تفصیل سے، یہ عبادت کا تصور کیا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور اس میں جو کنفیوژن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے مترادف قرار دے دیا، نماز روزہ حج یہ عبادات ہیں، وہ عبادت جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی، ہر وقت نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ہر روز روزہ تو نہیں رکھا جاتا، یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کرو، تو عبادت سے متعلق چیزیں نہیں ہے، یہ در حقیقت اس عبادت کے لیے سپورٹ، جیسے 4 ستون ہیں ان پر چھت ہے، چھت کو سپورٹ دینے کے لیے ستون ہے، ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو، ورنہ کیا کہیں گے کس لیے کھڑے کر دیے 4 ستون، پاگل پن کس لیے، بٹ واٹ، جب تک کہ چھت کا تصور ہو،
شامیانے کے لیے 4 آپ نے باکس کھڑے کیے، اس لیے اس شامیانے کو سپورٹ کرو۔ تو اب اس میں جو ایک مضمون آیا وہ یہاں بھی آ گیا اس حدیث میں، تو قرآن مجید کی آیت میں ایاک وایاک نستعین، یہ ہے دوسری بات جس پر کہ آج ہماری مدد کی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اب آپ یہ سمجھیے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، سورۃ فاتحہ میں ایاک نستعین۔ استمداد مدد طلب کرنا، استنصار نصرت مانگنا، استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لیے، استغاثہ کسی کی دعائی دینا، یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں، ان کو جمع کر دیں استعانت۔ اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا کے اصول کے اندر میں کسی سے کہوں بھائی مجھے ذرا پانی پلا دینا، یہ بھی استعانت ہی دینا، میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی مدد ہے، اس میں کوئی شرط نہیں، کوئی برائی نہیں، معلوم ہے یہ ایک عام مادی قوانین کے تحت ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کے بارے میں یہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے، یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنی سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خود کوڑا اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے ذرا اٹھا۔ تو یہ استدعاء، استعانت، استمداد، اس میں ایک درجے ہیں، بڑے اونچے درجے بھی ہیں، لیکن عام حالات میں ہم مادی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو بری بات نہیں، اس میں کوئی شرک نہیں، اس میں کوئی کفر نہیں، اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ لیکن یہ کہ ماورائی انداز کسی غیر مرئی حقیقی یا موہومہ شخصیت سے مدد مانگنا، غیر مرئی حقیقی فرشتے ہیں، غیر مرئی ہے حقیقی، موہومہ جنہوں نے گاڈ اینڈ گاڈیسز اور آلہہ بنا دی، دیویاں دیوتیا بنا دی، یہ موہومہ ان کے وہم کی پیداوار، وہ بھی غیر مرئی ہے، وہ ان کی انہوں نے تصویریں بنا دی ہیں پوجنے کے لیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمے بنائے ہیں، بت بنائے ہیں، یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے تاکہ پورا مراقبہ کر سکے، ہم اپنی توجہ کو مرکوز کر سکے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں، ایک عام ہندو ہے بیچارہ، عام جاہل دیہاتی، وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اسی میں اس بت ہی کے اندر ہے، لیکن جو پڑھے لکھے ہندو ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنن بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا، بہت بڑا فلسفی، اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی، اتنی موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں اور بڑی باریک ہے، اس میں اس نے کہا کہ ہمیں بتوں میں کچھ نہیں سکتے، یہ تو صرف کنسنٹریشن، توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ قائم کرنے کے لیے اپنی توجہات کو مرکوز کریں۔ بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک ہے غیر مرئی حقیقی، ایک ہے غیر مرئی موہومہ۔ غیر مرئی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں، معلوم ہے یہاں موجود ہیں، کرامن کاتبین ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل نہیں کرتا، اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں، یہ شرک ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتہ ہے، فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجموعے کو گھیرے ہوئے۔ حضور کی حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، سمجھنے سمجھانے، تو فرشتے ان کے گرد گھیرا اور ان پر رحمت چھا اور سکینت ان پر آسمان سے نازل، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ۔ دیکھو اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے نا کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم، یہ دنیا میں فساد کو کیا ہے، دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنی اس مجلس میں، وہ جو ملائے اعلیٰ کی مجلس جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانتا۔ اسی طرح اب ذرا مسئلہ دوسرا وہ مختلف ہی ہو جائے گا۔ میں نے پہلے وہ بات کی جس میں اختلاف کا امکان ہے، فرشتے تو ہے ان پر ہمارا ایمان، اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے، یہ جو گاڈز اور گاڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتا بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے، ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے اوپر معمور کیا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بارش کا فرشتہ ہے، یہ فلاں کا فرشتہ ہے، انہوں نے انہی کو دیوتا بنا لیا، بس غلطی کیا لگی کہ ان کا کوئی اختیار ہے۔
ہمارا ایمان کا فرشتوں کا اختیار کوئی نہیں. یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں. بس یہ باریک سا پردہ ہے. یہی ایمان بالملائکہ بن گیا ہے. دیویوں دیوتاؤں کو شکل اختیار نہیں. عرب کے لوگ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. ان کے نام پر انہوں نے لات، یہ مؤنث تھا، لات، عزا، عزیز کا مؤنث، منات، یہ سب مؤنث. یہ دیویاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں، متفق علیہ ہیں، فرشتے ہیں. ایک ہے مختلف فی، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کو بھی یہ، اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا. ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کرتے ہیں. اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر نزدیک کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے. لیکن ان کو بھی نہیں پکارا گیا. وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر ہو گئے. سول سروس ہے نا، اس کے کارڈر ہیں. پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار. تو فرشتوں کے بھی گریڈ، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ. تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا. ہاں انہیں پکارے تو شرک لازم آئے گا. بات سمجھ باریک فرق. فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار مدد نہیں مان سکتے. اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کریں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی. یہ شخص کہتا ہے یہ کہ یہ قول ہے محدث کا ہے. لیکن در اس بات فرق جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے. روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں. پکارا کسی نے، دعوت جب دعا کی کسی نے. یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا تو انکار کر دیتے صرف روح آئی نہیں، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہے. اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے. آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ دنیا کے قوانین کے تحت ہے. فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، 100% درست ہے. لیکن یہ کہ فرض کیجیے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا بند مقابل ہے وہ چرم زبان سے زیادہ یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کرتی ہے تو آپ بھی میری بات رکھ لیں. قرآن مجید میں آیا سورہ نساء من یشفع شفاعۃ الحسن، اچھی شفاعت کرنا صحیح بات ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے. اب آپ نے ایک دفعہ کہا اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک. ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ بھی کریے معاف. اب تیسری دفعہ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں اور یہ شرک خفی ہو جائے. ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر وہ کر دے کوئی بات نہیں، تو یہ باتیں بھی سمجھ لیتی ہے. کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا رہتا مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں. بہرحال اس تبہیر کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا. اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں. واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ادب کے ساتھ. چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان. اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے اے لڑکے، وعلمک کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات. یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ. وہاں کو مدرسے نہیں تھے، وہاں کو درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی.
محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، وہ جمعے کا اجتماع ہے، باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے یہ تو نہیں تھی، یہ تو بات کی یاد میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی یاد ہے، یہ مخلوق کی ہے نہیں۔ بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ مِّن توجہ وہ بہت حفظ جان بنا لو۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلا اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی کوئی حکم ٹوٹنے نہ دو، وہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ مستحضر رکھو اللہ کو، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبود۔ اے خسرو رات میں جہاں تھا وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ ایک لامکان کی محفل تھی، اب مکان نہیں ہے، لامکان مادی نہیں ہے، اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شمع محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبود۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے۔ دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو۔ وہ جو بات کہا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چھپائی دے کہیں دور تو نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل میں ہے، کہاں جا رہے ہو اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں۔ وہ جو بے دل نے کہا ہے ستم استگر حوست کا شب بخیر سر و سمندرا، تجھے ان کا کم نہ دمیدئی در دل کشا بچمن درا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ سیر، ستم است، بڑے ستم کی بات ہے۔ وہ بھی ستم کیا ہو گیا؟ ستم است گر حوست کا شب، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بسیر سر و سمندرا، سر و سمند، ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ، تجھے گنچا کم ہے، تو خود ایک گنچا، تو خود ایک پھول، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات، وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے گنچا کم نہ دمید ہے، در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن ترا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح، دل مسکن ہے، قلب مسکن ہے، تو احفظ اللہ تجد ہو امام یا تجاہت، اپنے سامنے بولو، اذا سالتا فاسأل اللہ۔ اب آ گیا وہ مرکز کی، دیکھو جب مانگو اللہ سے، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا یعنی حرام نہیں، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا کہ سوال کرنا حرام نہیں۔ وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی، شرک۔ لیکن آپ کو سوال کریں مدد، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ، لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ اسی سے سوال مت کرو تمہارا، یا کر کے جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے۔ ہوتا ہے ایسا مسافہ، جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں، دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے کہ کوئی شخص آ گیا اس کو وہ بات پوری کر دیا، کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے مابین نہیں چاہتا ہے۔ کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھ آتا ہے، فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کر دیا، آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا، اسی سے مدد، کسی اور سے مدد۔ یہ ہے توحید کا لب لباب۔ یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان۔ اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہوں اجتماعی ہوں، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان۔ ایک بات ہوگی،
ایمان کا خلاصہ لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ، جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقدر ہے، لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں۔ آمنت باللہ قبا ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبیلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ ایمان مجمل، اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے۔ ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اسلام کی جڑ ایمان، اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے، چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح رواں ایمان، اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ، اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو سبھی اس کے دو ہیں تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف، اس لیے میں نے تمہیں فاتحہ میں تذکرہ شروع نہیں کیا، یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل، عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف، استعانت کے لیے سوال بھی آ گیا، ابھی مدد دے، آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہیں سفارش کرانا چاہتے ہیں، مدد وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو، اور وہ سارے الفاظ یاد کر دیں، استدعاء، استعانت، استغاثہ، یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا، استغاثہ اللہ سے، دعائی اللہ، اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ، یہ سب اللہ سے، صرف عبادت صرف اللہ، ایاک نعبد، اور استعانت صرف اللہ۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم۔ اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے، حدیث نمبر 4 تھی، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی مضمون جو آیا ہوں یہاں پر دوبارہ، واعلم، اور اے میرے بیٹے، میرے بچے، اے عزیز، علم، جان لو، ان الامت نبی اجتماعت علی ان ینفعوک بشیء، اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع کو فائدہ پہنچا دیں، لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، نہیں پہنچا سکتے تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا، پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو فعل عبث ہو گیا، بیکار بات ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا یہ جان لو، سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، مدد۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہو، کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا۔ تم نے سوال کیا تو عزت نفس کو تم نے اپنے سامنے پیش کر دی، اب وہ چاہے تو اس کا لحاظ کر لے، چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس۔ یہ وہ مقام جب مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف، اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشیء لم يضروك الا بشیء قد كتب اللہ علیک، اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے۔ اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی، یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حزن دونوں سے بھی جاتے رہتا ہے۔ جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں اس ان اعتبارات سے جو آج پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ جاتا ہے، ان لوگ یہ خوف کی بات ہے، اس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے، چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے سامنے یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ پائے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جبرسائی کرنا اس کے سامنے، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو اجازت کرو۔ اور سنیے، رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلم میں اٹھا لی گئی ہے، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر صحیفے ان کی سیاہی خشک ہوتی، یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی، اس کی قلم اٹھا دی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم رک جانا تھا، وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا،
اور جو صحیفے جن پر یہ لکھا گیا وہ خوشبو ہوں گے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس میں روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا. اے فضل اللہ تجدہ امام، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت تو جاہد تھا، یہاں امامت ہے. امام مطلب اپنے سامنے پاؤ. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے. اقیم الصلاۃ لذکر، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو جو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض کی ہوا تھا ہوگی، فرض ادا ہوگی. تو جنہیں ہم نے ذرائع، جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے، بہت زور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فہم زکا، جسے عیش میں یاد خدا رہے، جسے عیش میں خوف خدا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جب تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رہے. یعرف کا پھر تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا. شدت کے وقت جس میں کوئی تکلیف، وہ تکلیف کو تم پر آسان کر دے. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرم کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی، پھر اسی کو. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرے. وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو